لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها issues which are important for success in both the worlds, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए जिन चीज़ों का जानना मौजूदा दौर में हम सब के लिए ज़रूरी है, आज उन बातों को आप सबके सामने पेश किया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले हमारी नीयतों को सुधारे। Identification of what has to be known by ourselves is important, और वो शुरुआत होती है हमारी जानने की जिज्ञासा की कि हम किन किन चीज़ों को आज सीखने समझने यहाँ बैठे हैं, और अपने दिल में जो डाउट्स हैं, चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेके हो या हमारे रिलीजियस राइट्स को लेके हो, उन डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए दिस पर्टिकुलर सेशन इज देयर, एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू to please kindly do not make this as a monologue. आप in word and spirit and body, in terms of everything, आपका presence in this particular session is important. I'm just asking you to think about yourself, have a retrospect night, have an introspect, okay? And then inshallah another 5 minutes more, because everything is set. We are just waiting for the speakers. Once they arrive, inshallah we will start our panel discussion. Okay? Come on, don't be so dumb. Okay, thank you so much everyone. And let me tell you this, I personally, not as somebody responsible for an institution, but personal तौर पे मैं उन तमाम माओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, those who have taken out this time. I think they deserve a huge round of applause everyone. Thank you for your presence. It is very very important, और हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारा ये वाला सेशन जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बड़ा मुफीद रहेगा इंशाअल्लाह। बात है कि
صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا، بے شک سارے جہاں سے اچھا ہمارا یہ ملک ہے، یہ وہی ملک ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے جہاں پر توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو ہمارے آباء و اجداد نے بیان کیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کی آزادی کی جد و جہد کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں، ہمارے بڑوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور یہ وہ ملک ہے جس ملک میں رہنا ہمارے بڑوں نے پسند کیا۔ کتاب دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، جو ہندوستان کا آئین ہم نے بنایا، ہم نے اپنے آپ کو دیا، وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس ملک کے باعزت شہری بن کے رہیں اور اس ملک میں اپنے مذہب پر عمل کریں۔ جو بھی احکامات، مذہبی احکامات ہمارے پاس ہے تو ہم ان چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ملک کی خوبصورتی ہے، ایک ایسا ملک جہاں ہر 40 قدم پر بھاشا بدلتی ہے، ریتی بدلتی ہے، رواج بدلتی ہے، کھانا پینے کا ڈھنگ بدلتا ہے، ایسا پلورلسٹک گلستان جہاں پہ ہر قسم کے پھول ہیں، کوئی پھول خوشبو دیتا ہے، کوئی پھول آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، ہر پھول کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ یہ وہ وطن ہے، اور آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں as we the people of India. Ladies and gentlemen, I welcome one of the panelists, Maulana Ruknuddin Sahab. So ladies and gentlemen, آج کا یہ سیشن کیوں ہے؟ Why is it there؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں، مگر ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے تاکہ آپ کو اس پروگرام کے پیچھے کا مقصد پتہ چلے، وہ یہ ہے، میں کل ایگزامپل دے رہا تھا تھوڑے بچوں کو، اور میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک پیسے کی نوٹ ہے، 500، 2000، میں جب 2000 بولا تو بچے بولنے لگے سر 2000 کے نوٹ اب بند ہو جا رہے ہو، تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس مثال کے طور پہ 2000 روپے کی نوٹ ہے، آپ نے اس نوٹ کو کہیں پر رکھا ہے اور اس کے بارے میں آپ بھول گئے، تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا ان 2000 روپیوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یس اور نو؟ ہم باوجود اس کے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ اپنے حق، اپنے رائٹس کو بھول جائیں گے تو حالانکہ آپ کے پاس وہ رائٹس ہیں، حالانکہ آئین نے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے آپ کو وہ رائٹس دیے ہیں، باوجود اس کے آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ حق دیے ہیں، شریعت نے آپ کو وہ حق دیے ہیں، مگر آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں تو آپ اس سے استفادہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو بچوں کے ذہن میں آسانی سے بیٹھ سکتی ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ بات آپ سب کے سامنے رکھی۔ تو اس پروگرام میں آنے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے رائٹس کو پہچانیں۔ یو ایز اے مسلم، یو ایز این انڈین، یا یوں کہوں یو ایز این انڈین مسلم should know what your rights and duties are. And this is the reason why we have asked you to gather. And we did not make it as a public announcement. ہم نے سب کو بولا نہیں، ہم نے ان لوگوں کو مدعو کیا ہے جو لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ اینڈ میں کیونکہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو بچے اور بچیاں ہیں، جو ہماری قوم کا مستقبل ہے، جو آگے چل کے ہماری اس قوم کا پرچم اٹھائیں گے، ہمارے اس دین کا علمبردار بنیں گے، ان کو ہم سمجھتے ہیں، علماء سمجھتے ہیں، دانشمند حضرات ہمارے کمیونٹی کے سمجھتے ہیں کہ ان کو ان باتوں سے آگاہ کرانا ضروری ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے، ایک چھوٹا سا قدم ہے۔ میں کل ٹیچر سے بات کرتے سمے یہ بتا رہا تھا کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں ایک پانی کا خطرہ لیا اور اس طرف بڑھنے لگی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس سے آگ بجھے گی تو اس نے کہا میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا۔ تو بس یہی ہے کہ آپ اپنی
اپنی کیپیسٹی میں. بہت ساری مائیں یہاں پر موجود ہیں. There are many sisters over here. اور میں بہنوں کی اہمیت, even my sister is over here, میں بہنوں کی اہمیت اگر میں سمجھانا چاہوں تو میں بس یہی بات کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کروانے میں جو کردار ان کی بہن نے نبھایا ہے وہ مثال ہے ہر اس بہن کے لیے جو یہ سمجھتی ہے کہ اس کا بھائی گمراہ ہے یا بھٹکا ہوا ہے. It is important. You as a mother, you as a sister, you as a wife, you as an individual, you have to know your roles, your responsibilities, and that is the reason why we have assembled over here. And I am really thankful to the esteemed panelists who have come over here. We have with us, I would like to invite on stage the chief patron of arts, ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب سید رفیع الدین صفدر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے as we begin our section. And I would also request Maulana Ruknuddin Nadwi Sahab, who is one of our panelists today, a learned Islamic scholar. I would request him also to be onto the dais. And we have with us a very learned lady, Dr. Khudusa Sultana Sahiba. I would request her to please come onto the dais before we begin our section, inshallah. Mufti Mir Usman Sahab, another Islamic scholar, will be reaching us and joining us shortly. تھوڑی دیر روک کے رکھو اپنے تالیاں, جب وہ آئیں تب آپ ان کا استقبال کر لیں. کہا گیا ہے کہ انجام اس کے ہاتھ ہے, انجام اس کے ہاتھ ہے. آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں ہی سے پرواز کر کے دیکھ. تو آئیے ہم, چاہے ہمارے پر بھیگے ہوئے ہو, بٹ لیٹ اس ٹیک اے اسٹارٹ, ٹیک این انیشیٹو, اور اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ جس کی طلب آپ کرتے ہو, آپ دین کی سمجھ کے اگر آپ طلب کرتے ہو تو اللہ رب العزت اپنا دین آپ کے لیے آسان کر دیں گے. آپ کو اس سمجھ میں بھی اور آپ کے عمل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دین آ جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. مولانا ابشار صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ آئے اور کلام پاک کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد حضور افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات پیش کریں. آپ کے سامنے نعت شریف پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے, وہ ہاشمی
اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، محبوب ہے ربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، محبوب ہے ربی ہے وہی والی کل ہے، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ He has been our guide and mentor in many of the programs and our endeavors, and we thank him. I would also extend a warm welcome to Janab Mushtaba Hussain Ejaz Sahab. I want you to clap for him also. So ladies and gentlemen, जैसा कि कहा गया है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे आलम के वो नबी थे, सारे आलम के लिए रहमत बन के आए थे। तो आज के इस प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं और आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक है वी द पीपल ऑफ। सो बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, आइए हम सब एक बार हिंदुस्तान की शान में, हिंद की शान में जोर से एक बार कहें, बोलो जय हिंद, जय हिंद। और हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी होने के नाते जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना, उनको समझना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है। यस नो? So all of you, all the young students who are here, all the parents who are here, all the teachers who are here, please understand this. हमारा ये attempt आपको आपके fundamental rights, fundamental duties के बारे में आगाह कराना है, और हमारी का आइन का जो preamble है, जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, जो शुरू होती है we the people of India से, उस we the people का importance आपको समझाना है। Am I clear everyone? Okay. So now I think instead of having a monologue कि भाई यहाँ खड़े के कोई बार बार बस बात किए जा रहा है और आप समझ रहे हैं, उससे बेहतर अंदाज और तरीका जो हमारे बड़े हमको बताते हैं वो ये है कि let there be a discussion. Discussions happen to the point. तो I think discussion का हम आगाज करेंगे। Are you ready for it everyone? याद रखिएगा, ये एक ऐसा वतन है, ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर किस्म के लोग, हर जात के लोग, हर मजहब के लोग, हर भाषा भाषी यहाँ पर एक साथ रह रहे हैं। मगर हम बात बहुत दूर की नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे द छोलास, द चेलास, द चालुक्यास की, हम बात नहीं करेंगे मुगल चंद दिल्ली सल्तनत की, हम हिंदुस्तान के उस दौर से शुरुआत करेंगे जिस दौर में जिद्दोजहद करके हिंदुस्तान ने आज़ादी पाई, और वो आज़ादी हमको हासिल हुई इन द ईयर 1947। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एक आज़ाद मुल्क की कल्पना किस अंदाज में होगी, आज़ाद मुल्क में लोग किस तरह से गवर्न होंगे, ये चीज़ समझने के लिए हमारे जो लीडर्स हैं, जो दानिशमंद हजरात थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने हमारे मुल्क को एक आईन दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदुस्तान में बसने वाले हर एक शहरी को फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी हक जो है वो बेस्टो किए हैं। दैट इज द रीजन व्हाई वी से कि आई डिराइव माई पावर, आई डिराइव माई राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फ्रॉम एनी इंडिविजुअल और फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। यस, एवरीबॉडी, इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये हक जो हमको मिला है, ये हक हमको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो 1947 से लेके आज 2023 तक
آئیے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں, ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں, علماء اکرام ہیں, there will be advocates will be coming, there are educationists who are here. ان کے نظریے سے ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پوسٹ انڈیپینڈنس کے بعد, درد بھرے پارٹیشن کے بعد, انڈیا نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا, یہ چوز کیا کہ وی ول بی اے سوشلسٹ سوورن ڈیموکریٹک ریپبلک, تب سے لے کے اب تک کیا آپ کی نظر میں ہم نے ان ویلیوز کو سنبھالے رکھا ہے؟ یہ چیز ہم ہمارے پینل سے ڈسکس کرنا چاہیں گے. اینڈ آئی وڈ اوپن اپ دا ڈسکشن ود ڈاکٹر خدوسہ سلطانہ, جو آپ سے, میڈم السلام علیکم, میم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کے اب تک رائٹ ٹو ریلیجیس فریڈم, اور کس طرح سے ہم نے اس ملک میں اتنے سال گزارے ہیں بھائی چارگی کے ساتھ, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں, میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرانا چاہوں گی. میرا تعلق ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے. ویسے تو میں پروفیشنلی ایک انجینئر ہوں, پروفیسر ہوں انجینئرنگ کالج میں, لیکن میں اور ہماری ایک ٹیم ہے خواتین کی جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے لیے پچھلے 13 سال سے کام کر رہی ہے. ہمارا فوکس آندھرا پردیش اور تلنگانہ اسٹیٹ رہا کرتا تھا 12 سال تک, لیکن پچھلے 1 سال سے نیشن وائڈ ہم کو کام کی ذمہ داری دی گئی ہے, جس کے تحت ہم ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں ایک تحریک چلا رہے ہیں, اویئرنیس پروگرام چلا رہے ہیں اسلامی شریعہ کے سلسلے میں. What are the crusts and trusts Muslims have been facing in last 70 years of independence? ہم تمام جانتے ہیں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن نے ہم کو کئی فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں. اس میں سے ایک اہم ترین رائٹ ہے رائٹ ٹو فالو اینی ریلیجن, رائٹ ٹو ہیو اینی فیتھ. آپ اپنی پسند کا عقیدہ اپنا سکتے ہیں, آپ اپنی پسند کے مذہب کو اپنا سکتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ پریکٹسز جو ہیں وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے اسلام کو اپنایا ہے تو آپ کو یہ حق ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کی جو عبادات ہیں, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کو جانا, زکوٰۃ دینا, یہاں تک کہ ہمارے مساجد قائم کرنا, باجماعت نماز ادا کرنا, یہ تمام باتوں کی اجازت آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن میں دی گئی ہے. اور آرٹیکل 25 یہاں تک اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں, یہ میسیج دوسروں کو کنوے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی موجودہ ہمارا جو سروے ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے ہندوستان میں کئی شہروں میں جہاں ہمارا پڑاؤ رہا 1 ہفتہ بھی ہم رہے ہیں, ایسے مسائل ہم دیکھے ہیں کہ مسلمانوں کو دین پروپیگیٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے, بلکہ ایسی جماعتوں پر لوکلی پابندی, یعنی ناٹ آن پیپر, پریکٹیکلی انہیں دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی اجازت ابھی نہیں دی جا رہی. بعض شہر ایسے ہیں جہاں ہمارا گزر ہوا ہے. Am I deviating from the topic? Because we just wanted to have it as a discussion. Speaking about Article 25, آپ چاہیں اپنا فیتھ رکھیں اور اپنے ریلیجیس پریکٹسز اپنائیں, اپنے مساجد آپ بنائیں, یہاں تک کہ آرٹیکل 26 permits you to have your religious institutions. آپ اپنے دینی مدارس کھول سکتے ہیں, دینی تعلیمات دے سکتے ہیں. ابھی دینی مدارس کو بھی ہندوستان میں کئی مقامات پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کچھ جرم کر رہے ہیں مدارس کو چلا کر. اس طرح سے آرٹیکل 27 اور 28 بھی ریلیجیس فریڈم کے بارے میں ہے. ایک آرٹیکل تو کہتا ہے کہ آپ کے دینی مدارس یا چیریٹی ہوم جو ہے وہ ٹیکس فری رہیں گے, اور ایک آرٹیکل کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے آرگنائزیشنس ہیں وہاں کوئی ریلیجیس پریکٹسز نہیں ہوں گے. I mean to say that they shall be completely secular. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی میں ایک نیا پارلیمنٹ بنا ہے تو کس قدر دھوم دھام سے وہاں پوجا پاٹ ہوئی ہے اور اس کو انوگریٹ کیا گیا ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن ہیز آلسو اپہیلڈ کلچر اینڈ کسٹمس,
کیونکہ یہ چیزیں بچوں کے سامنے اور پیرنٹس کے سامنے اور جتنے سامعین یہاں پر ہیں ان کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کسٹمز اور کلچر کو بہت اہمیت ہے. اس وجہ سے بہت سارے ایسے پرسنل لاز بھی ہیں اور بہت سارے ایسے ٹرائبز ہیں, ایسے کمیونٹیز ہیں جن کو اسپیشل پروٹیکشن بھی دیا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا مفتی عثمان صاحب سے, اگر میں جاننا چاہوں کہ مفتی عثمان صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں اس پینل میں, اینڈ وی تھینک یو فار ہز پریزنس. مفتی عثمان صاحب, اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ ایک گلوریس پاسٹ جو ہمارا تھا, جو ہمارا ہے الحمدللہ, جس کو فراموش کیا نہیں جا سکتا, اس گلوریس پاسٹ کے کمپیریزن میں آج اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہم یہ سمجھتے ہیں پاسٹ سے ہم کیوں نہیں سیکھتے کہ ہم کو کیا کرنا ہے تاکہ وہی وقار ہم واپس دوبارہ حاصل کریں. کیا اس میں دین سے دوری ایک بڑا ریزن ہے, یا پھر ہم ہمیشہ یہی کہیں گے؟ علامہ اقبال کو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ پروفیسر صاحبہ کی ابتدائی گفتگو ہوئی ہے اور آپ نے جو شعر سنایا ہے اس کا جواب میں شعر ہی سے دینا چاہوں گا کہ اقبال ہی کا شعر ہے, عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بار. اور ایک دوسری جگہ ان کا شعر ہے کہ اگر تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر ہے. اور دوسری طرف اس کو میں دو اینگلز میں دیکھنا چاہوں گا, ایک اسلام کے اینگل میں اور ایک کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے. اسلام کے اینگل سے اگر دیکھنا چاہوں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی تعلیم دی گئی, کیونکہ بندہ جب تک کسی چیز کی معلومات حاصل نہیں کرتا ہے اس وقت تک وہ اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کو نہیں سمجھ سکتا. اور پھر سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدا میں تعلیم ہی کی ترغیب دی گئی. ہمارا مسئلہ یہ ہے امت مسلمہ کا, جس امت کو تعلیم کے ذریعے سے ترقی کی طرف توجہ دلائی گئی تھی, اس امت نے تعلیم کو چھوڑ کر ترقی کرنا سوچا اور یہ غلط ہے. اسی لیے چاہے قرآن و حدیث ہو چاہے کانسٹیٹیوشن ہو, ہمیں دونوں کو بہت بہتر انداز میں ریڈ کرنا چاہیے, ریسرچ کرنا چاہیے, جاننا چاہیے. جہاں تک کانسٹیٹیوشن کی بات ہے تو ابھی تک کچھ ڈیٹیل میں پروفیسر صاحبہ کی بات آئی ہے. ہم میں سے یہاں کتنے لوگ ہیں جو کانسٹیٹیوشن کا مطلب جانتے ہیں, یا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں جو حقوق دیے گئے ہیں آرٹیکل 25 کے اندر 25 کے اندر وہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں تو ہم اپنی نادانی پر افسوس کریں, ہم اپنی لاعلمی پر افسوس کریں. ہم جانتے نہیں ہیں. آج کل بہت سارے لوگ ہیں اگر ان کے اندر ڈاکومنٹس ان کے صحیح نہیں ہوتے, ان کو کسی نے روکا نہیں ہے صحیح کروانے کے سلسلے میں. آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تعلیم کے سلسلے میں کسی نے روکا نہیں. تو اس لیے امت مسلمہ کو سب سے پہلے اپنے اندر کی کمزوریوں کو تلاش کر کے اس کو حل کرنا چاہیے, پھر آگے کسی سے شکوہ اور شکایت ہونی چاہیے. تو میں اس مسئلے میں یہی کہوں گا کہ اقبال کے شعر کو یا اقبال کے اشعار کو غور سے پڑھیں, اور مدینے کی طرف جب آپ جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے, حالانکہ وہاں ضرورت تھی لوگوں کو گھر کی, وہاں ضرورت تھی ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو کام کی, اس کا بھی ایک سسٹم بنایا, لیکن اس سے زیادہ اہم جس مسئلے پر توجہ کی گئی ہے وہ تعلیم ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ریڈ اینڈ لیڈ. Read and lead. That is one point which you should write in your books. It is read and then you will be able to lead. تو میں اپنی بات کو یہیں پر اس موضوع کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تاریخ کے سلسلے میں بھی پڑھنا چاہیے. کل ہی میں ذکر کر رہا تھا کہ عبید الرحمن نام کے ایک آتھر ہے, انہوں نے انگلش میں کتاب لکھی ہے تاریخ کے حوالے سے کہ اس ملک کو آزادی دلانے میں, اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے. اب وہ بیچارے کتابیں انہوں نے 800 صفحات 900 صفحات کی لکھی, اور وہ ہر تھوڑے دن پہ اپنا ایک میسج ڈالتے ہیں کہ میں اس کو بالکل جو ہے کم قیمت پر بیچنا چاہتا ہوں, سیل کرنا چاہتا ہوں, لیکن کوئی ہو جو اس کو پڑھے.
حیدرآباد کے اندر آپ کا ایک ریسرچ ادارہ ہے جو مائنورٹیز کے سلسلے میں ریسرچ کرتا ہے جی. کہ ان کو تعلیم کے اندر کیا پسماندگی ہے، ایگریکلچر کے اندر ان کے کیا حالات ہیں، اور میڈیکل ایشوز ان کے لیے کیا ہے، CDPP کے نام سے ہم جانتے ہیں. وہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اس ریسرچ ادارے سے ریسرچ پیپرز بہت ہی کوالیفائی اور ایجوکیٹڈ لوگ ریسرچ کر کے رکھتے ہیں، لیکن کون ہیں جو اس پیپر کو پڑھیں؟ تو اس لیے جب تک امت مسلمہ تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے نہیں کرے گی، اس وقت تک اس کی ترقی اسبابی دنیا میں تو ممکن نہیں ہے. میرا اس سلسلے میں ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ فار دوز ویلیبل انپٹس. ریڈ اینڈ لیڈ. تو یہاں پر جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے ان سب کے لیے یہ بہت کلیئر میسیج ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے، آپ اپنے اندر نہیں جھانکیں گے، دوسروں کا صرف بلیم گیم کھیلنا، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو فیچ یو اینی تھنگ. بٹ ایک اور چیز سر، کیونکہ ہم آزادی کے دور کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو پھر سے ایک چھوٹی سی گفتگو کرنے کے لیے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ایک ایسے پلورلسٹک ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر الگ الگ مذاہب ہیں. دے آر پیپل آف ڈفرینٹ فیتھس اینڈ دیر آر پیپل آف ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس. اسلامک ہسٹری میں مجھے یہ الحمدللہ خوش نصیبی تھی کہ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی وہ گفتگو سن سکا جس میں انہوں نے کہا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے کس طرح سے ایک سسٹم بنایا، اور اس سسٹم سے ہم ہند کے مسلمان کیا سیکھ سکتے ہیں، اس بارے میں اگر ایک امپورٹنٹ پوائنٹس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کی ترقی کے لیے آئے تھے، تو ترقی کے لیے انسانی زاویوں سے، اسپیکٹ اور اینگل سے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ پوری ان کے پیش نظر تھی. اس لیے سب سے پہلے جب آئے تو وہاں پر ضرورت تھی لوگوں کو ایک جٹ کرنے کی. مختلف کمیونٹیز وہاں رہا کرتی تھی، یہود وہاں تھے، دوسرے مختلف قبائل کے ٹرائبس وہاں پر تھے. ان سب کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سروے کرایا کہ کتنے قسم کے لوگ یہاں پر ہیں اور کتنے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور ان کی کیا کاروبار ہے، بزنس سے کون کنیکٹڈ ہیں اور دیگر چیزوں سے کون کنیکٹڈ ہے. تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی یہ بات کی کہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں وہاں پر امن و امان ہونا ضروری ہے، کیونکہ تعمیر اور ترقی کے لیے جب تک امن و امان نہیں ہوگا اس وقت تک تعمیر اور ترقی نہیں ہو سکتی. دس از ون ویری ویری امپورٹنٹ ٹیک اوے چلڈرن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ملک میں آپ رہتے ہو اس ملک میں سب سے پہلے امن اور امان کو مینٹین کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسی کے لیے مختلف قسم کے قبائل کے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی ہم یہاں پر رہتے ہیں تو امن و امان ہمیں برقرار رکھنا ہے. اس لیے ایک معاہدہ وہاں پر کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. پلیز نوٹ، میثاق مدینہ. کبھی گوگل کرنا پڑے تو کر لینا اور پڑھ لینا، میثاق مدینہ. اس کے اندر کس انداز میں ہم رہیں گے اور کیا کیا کام کریں گے، تمام چیزوں کی کوشش ہے. اگر آپ پیچھے ہجرت سے پہلے والی بات دیکھتے ہیں مکہ کی، تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول والا معاملہ اختیار کیا تھا. اور جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس موقع پر بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر اس جیسے چیزوں کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. سبحان اللہ. اب یہاں پر حلف الفضول کا جو مسئلہ چل رہا ہے یا میثاق مدینہ کا چل رہا ہے وہ آپسی مسلمانوں کے درمیان میں نہیں تھا، وہ اس وقت کی کمیونٹیز جتنے تھے ان سب کے لیے تھا، کیونکہ امن و امان کا تعلق تو ہر ایک کے ساتھ ہے. اس لیے مسلمان جس جگہ بھی رہتا ہے وہ ہمیشہ امن و امان چاہتا ہے، لیکن اس کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ امن و امان کو ختم کر رہا ہے. اس لیے جن لوگوں کی یہ ذہنیت ہے یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنا بھی پھر وہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہے. بالکل. کہ آپ تعمیر کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں جب بات ان کو پہنچائیں گے، ان کی غلط فہمیاں دور کریں گے تو بہت آسانی سے غلط فہمیاں دور ہو سکیں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر فار دوز ویلیبل انپٹس. میں مولانا رکن الدین صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ بار بار یہی کہا گیا ہے کہ دا وے آؤٹ از ریڈ اینڈ لیڈ، کہ جب تک پڑھائی حاصل نہیں کریں گے، علم کے میدان میں
تو اس کا کوئی حل ہے نہیں. بٹ اگر ہم اخلاقیات کی بات کریں، کیا ہمارے اخلاق ویسے ہی ہیں جیسے ہونے چاہیے تھے، اور اس پر ماں خاص طور پہ کیا رول نبھا سکتی ہے ان ٹرمز آف ڈیولپنگ دیٹ پرٹیکولر ایسپیکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد. ظاہر سی بات ہے، اپنے کوکھ میں بچے کو پرورش دیتی ہے، جنم دیتی ہے، پھر اپنے خون جگر سے اس کو دودھ پلاتی ہے، تو سب کچھ اسی کا حصہ کاری ہوتی ہے. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جتنا بڑا ویژن اور جتنا براڈ اس کی خاتون کی سوچ ہو سکتی ہے، اسی حساب سے بچوں کی تربیت بھی ہو سکتی ہے. بالعموم ہمارے اپنے شہر کے کلچر میں، شہر کے ماحول میں اگر ہم دیکھیں، حیدرآباد کے ماحول میں، تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کی توجہ بہت ہی کم ہے اس طرف. خاص کر لڑکوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی ہماری توجہ بہت کم ہے. ٹین ایجرس کے سلسلے میں ماؤں کا بالعموم خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی بچے اب دوستانہ نہیں تو پھر کب. بچیوں کے سلسلے میں تو بہت زیادہ ہم لوگ کیئرفل ہوتے ہیں کہ بچی ہے، باہر نہیں جانا چاہیے. لیکن بچوں کے سلسلے میں تھوڑی سی میں لوکل لینگویج میں اگر بولوں تو ڈھیلی ڈور جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہم لوگ اپنائے ہوئے ہیں. تھوڑی سی سختی بھوک لگنے پہ جس طریقے سے ماں بےتاب ہوتی ہے اور اس کو بچے کو کھلانے پلانے کی طرف توجہ دیتی ہے اور تڑپ اٹھتی ہے، ایسے ہی اخلاقیات کی طرف بھی تھوڑی سی اگر توجہ دی جائے، میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے ہماری اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. انشاءاللہ. میں اس کویسچن سے وہاں تک پہنچنا چاہ رہا تھا، کتنا ضروری ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو سکھائیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. ایز اے مدر آف اے گرل ہم یہ بچی کو سکھائیں کہ دس از یور رائٹ. ایز اے مدر آف اے بوائے وی شوڈ ٹیچ دیم، کیونکہ عام طور پہ بوائے آتے ہیں رائٹس کی بات نہیں ہوتی ہے، ریسپانسبلٹیز کی بات آ جاتی ہے، ان کی ڈیوٹیز کی بات ہم کو سکھانا پڑتا ہے کہ تمہاری ڈیوٹیز یہ ہے. کیونکہ رائٹ انہیں پیدا ہوا جب سے اس کو معلوم ہے اس کو کیا کیا حق ہے، کیا کیا حق نہیں ہے، یہ پوچھتا ہوں. تو حق کے ساتھ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کو اس کی ریسپانسبلٹیز یا ڈیوٹیز سکھائے. اس معاملے میں واٹ ڈو یو تھنک؟ اور یہ چیز اگر بچوں کو ہم سکھا دیں گے تو یہ جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں نا، ہم میرا ایک پرسنل اوپینین یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس سے ایگری کریں گے، کہ ٹاپکس آف چاہے وہ ڈیورس ہو، انہیریٹنس ہو، جتنے بھی مسئلے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو وی آر ناٹ ایبل ٹو ٹیچ اینڈ ٹرین دیم کہ کس طرح سے وہ زندگی گزارنی ہے. تو اس کے تعلق سے اگر اہمیت ایجوکیشن کو دی جاتی ہے اور یہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے کہ ایجوکیشن ایک اہم ترین چیز ہے. نو ڈاؤٹ ایجوکیشن تو آپ اسکول جاتے ہیں، ٹیچر سے کچھ سیکھتے ہیں، کتابوں سے کچھ سیکھتے ہیں. یو ول لرن سم انگلش، سم میتھس، سم فزکس، سم کیمسٹری، اینڈ یور پیرنٹس ول بی ہیپی دیٹ یو آر گیٹنگ ایجوکیٹڈ. کلاس میں بچے کا رینک پہلا آنا چاہیے یا سیکنڈ آیا یا تھرڈ آیا تو پیرنٹس اداس ہو جاتے ہیں. فرسٹ رینک آ گیا بہت خوش رہتے ہیں، سارے خاندان میں، پڑوس میں، دوستانے میں بہت ہی جوش سے، خوشی سے پیرنٹس اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک بات میں جو فوکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یہاں پر، تربیت ایک الگ چیز ہے، تعلیم جو کتابوں سے حاصل ہو رہی وہ ایک الگ چیز ہے. تربیت کو مس کیا جا رہا ہے. اکثر گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے تو اچھے رینک ہولڈرز ہیں، لیکن معاملہ جب تربیت کا آتا ہے، اخلاقیات کا آتا ہے، پریکٹیکل بیہیویئر کا آتا ہے تو وہ صفر ہوتا ہے. بچوں میں انتہا کا غرور آ جاتا ہے، چند جملے اگر انگلش کے بولنے لگے، یہاں تک کہ پیرنٹس بھی. لیکن جب تربیت کریں گے اولاد کی تب اس میں بچے کے حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں، پہلے فرائض اور پھر حقوق، دونوں کی تعلیم تربیت میں آ جاتی ہے، دونوں کی ٹریننگ تربیت میں شامل ہو جاتی ہے. تو بچپن سے ہی انہیں احساس دلاتے جائیں، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی، کہ ان کے فرائض کیا ہیں ٹورڈز دیم سیلفز، ٹورڈز پیرنٹس، ٹورڈز فیملی ممبرس، ٹورڈز سوسائٹی، اور اولین ٹورڈز اللہ. اللہ کی طرف اللہ کے کیا حقوق ہیں، بندوں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے اپنے پر کیا
حقوق ہیں وہ حقوق تو ضرور سکھائیں، لیکن پہلے ریسپانسبلٹی سکھاتے ہوئے. سکے کے دو جیسے رخ ہوتے ہیں، ایک طرف ریسپانسبلٹیز اور دوسری طرف حقوق ہوتے ہیں. یہ باتیں تربیت میں شامل ہے، یہ باتیں کتابی پڑھائی میں نہیں ہیں. خاص طور پہ آج کے سیفران کلرڈ سلیبس میں تو وہ تربیت نہیں ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے بچوں کو یا انسان کو. کیونکہ آپ نے یہ بات کی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذمہ دار ہمارے اسکولس کے یہاں پر موجود ہیں. مشتبہ سے ریاض صاحب ہے اور ہمارے لٹلس پیراڈائز اسکول کے یونس صاحب بھی ہے. تو سیفرونک سلیبس اینڈ دس سلیبس آئی تھنک اٹ از اے ریسپانسبلٹی آف ایوری انڈیویژل to understand that it is their responsibility to uphold the values for which the nation stands for, the country stands for. syllabus چاہے کچھ بھی ہو، میں یہاں پہ بہت سارے ٹیچرز بھی ہیں میم، تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سلیبس ان کے ہاتھ میں آپ کچھ بھی دے دو، جس انداز سے وہ پڑھاتے ہیں وہ ڈیفائن کرے گا کہ بچے اس کو کس طرح سے گراسپ کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن رکھ کے سامنے بچے کو گمراہ کیا جا سکتا ہے اور سامنے کوئی اور کتاب رکھ کے بچے کو سیدھی راستے پہ لے کے آ جا سکتا ہے اگر استاد کے پاس وہ صلاحیت ہو. تو ٹیچرز یو ہیو دیٹ ویری بگ ریسپانسبلٹی. اینڈ یاد رکھیے گا وی آر پراؤڈ ایز انڈینس اینڈ وی آر پراؤڈ ایز مسلمس. وی ہیو ٹو بی پراؤڈ ایز انڈین مسلمس اینڈ وی ہیو ٹو شو دیٹ کلچر which is the essence of this particular country of ours. یہاں سے میں بات لے کے جانا چاہ رہا تھا جہاں پر اس طرف میں آتا ہوں کہ میڈم نے کہا کہ ماؤں کی ذمہ داری، بچوں کے والد کی ذمہ داری یہ بہت بڑی ہے، یا یوں کہوں کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کے رائٹس اور ان کے ڈیوٹیز سمجھائیں. آپ کی نظر میں، آپ معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی نظر میں کیا یہ رائٹس اور ڈیوٹیز پہلے ہماری ماؤں کو اور ہماری جو لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں کیا ان کو معلوم ہے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے اس میں؟ ڈو دے نو فرسٹ تاکہ وہ دوسروں کو سکھائیں. پھر گھوم پھر کا سوال وہیں آتا ہے کہ اس سلسلے میں دین کو کتنا ہم نے پڑھا ہے کہ ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کیا ہے. اس لیے بہت ساری مرتبہ جن حضرات کے ذمہ یہ بات ہے کہ وہ بات کو پہنچائے تو بہت ہی کم یہ باتیں سننے میں آتی ہیں. ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کی جہاں تک بات کی جائے تو جیسے ایک مرد کے ذمہ بہت ساری چیزیں اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ویسے ہی ایک خاتون کے ذمہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی ہیں. سیرت میں اگر ہم جاتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر گھر کے احوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معلوم ہوتے ہیں. سیرت کے اگر ہم اندر جاتے ہیں تو جو تعداد روایات کی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کی سے زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. سیرت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت میں جو مسائل پیش آتے تھے صحابہ کو تو وہ پردے کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر معلوم کرتے تھے. تو اس لیے اس وقت میں خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت بھی مانگا تھا کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مرد حضرات ہی ہیں جو آپ سے سیکھتے رہتے ہیں، ہمیں سیکھنے کا موقع نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کا دن یعنی جمعہ کی شب کو متعین کیا تھا. اور اسلام ذمہ داری کے اعتبار سے دونوں کو برابر دیکھتا ہے. جیسے باہر کمانے کی ذمہ داری اور باہر کے پورے مسائل کی ذمہ داری ایک مرد کی ہے، ویسے ہی گھر کے اندر کی ذمہ داریاں اور تربیت کے عنوان سے رسپانسبلٹی خواتین کی بھی ہے. لیکن اس میں بہت ساری جگہ پر غلط فہمی ہو جاتی ہے، دین کو صحیح طور پر انٹرپریٹ نہ کرنا یا اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو سیرت میں آپ چلے جائیں یا پھر اور تاریخ کے اندر چلے جائیں تو باضابطہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس پر کہ خواتین نے کیسے کارنامے انجام دیے. سبحان اللہ، جو غلط ریپرزنٹیشن. جی پلیز. خواتین نے کیسے کارنامے انجام دیے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خواتین نے اس وقت میں جیسی ضروریات تھی ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کروایا تھا. جو لوگ کسی امن و امان کو قائم کرنے کے لیے جب کوئی مسائل پیش آ جاتے اور اس سے متاثر ہوتے تو اس کے لیے ایز اے طبیبہ، ایز اے ڈاکٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو متعین کیا تھا. اس لیے ہمارے ہی حیدرآباد کے ایک صاحب جناب لطیف عادر صاحب نے
اس پر باضابطہ ڈاکومنٹری تیار کی ہے کہ اس وقت کی خواتین نے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں، اور انہوں نے باضابطہ ایک ایگزیبیشن اس کا سالارجنگ میوزیم میں رکھا تھا حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں۔ وہاں پر ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب کی کتاب، جس میں انہوں نے پورے اس زمانے کی خواتین نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، کیسی وہ محدثہ تھیں، کیسے مفسرہ تھیں، وہ تمام کی چیزوں کو انہوں نے ویڈیوز کی شکل میں ڈاکومنٹ کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ علم فاؤنڈیشن کے نام سے ان کا غالباً یوٹیوب چینل ہے، اس پر اگر ہماری خواتین اور بہنیں جا کر دیکھیں تو بہت ساری معلومات وہاں حاصل ہوگی، اور یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ذمہ داری کسی ایک پر اسلام نے نہیں ڈالی ہے، جیسے مرد حضرات پر ذمہ داری ہے ویسے خواتین پر بھی۔ سبحان اللہ، I think that is a very valid point۔ آپ دیکھیں گا یہ کہتے ہیں کہ عورت کا کام صرف گھر میں رہنا، یہ مائنڈ سیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت دی ہے کہ خواتین، میری یہ خوش نصیبی تھی کہ رمضان کے مہینے میں مدینہ منورہ میں تھا، تو وہاں پر جو ایگزیبیشن ہے اس ایگزیبیشن میں بھی یہ سارے پوائنٹس مطلب I would see ایک اسکرین پہ کہ these were the doctors women, these were the teachers women۔ تو it talks about تو میں پروفیسر انور خان صاحب سے تھوڑے کامنٹس لینے کی ریکویسٹ کروں گا آن دس لائن کہ سر ایسی کیا وجہ ہے، یا کہ یہ جو مس ریپریزنٹیشن ہوتا ہے اس کو ہماری عورتیں کاؤنٹر نہیں کر پا رہی، they are not able to respond back کہ no this is not right, this is wrong۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفیع صاحب، بڑی اچھی نشست محفل سجائی ہے آپ نے آج، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے جو نہیں پوچھا، میں اب تک کا میرا جو آبزرویشن ہے اس میں سے کچھ باتیں ہیں، اس کو سراحت کرنا مناسب سمجھوں گا میں، یا آپ کے علم لانا مناسب سمجھوں گا، چونکہ آپ دستور کو فوکس کیا ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو فوکس کیا ہے، اور نشست کا آغاز آپ نے بی سے کیا ہے، ہم بھارت واسی، ہم انڈینس۔ تو اگر آپ میں سے کوئی جانتے ہیں تو میری نالج میں اضافہ ہوگا، میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں لفظ ہندو دستور میں کہاں پر آیا ہے، یعنی دستور کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں ہم، ہندو، ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان کہہ رہے ہیں، کہاں پر ہے؟ خیر غور کیجیے، چونکہ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد۔ اسی طریقے سے بہت دیر سے جو کمپریہنسو دستور بنانے کے باوجود بھی بھارت میں جہاں تک ڈیوٹیز کا معاملہ ہے، فرائض کا معاملہ ہے، وہ بالکل ہی غائب تھا دستوری شکل سے۔ غالباً 42ویں ترمیم کے ذریعے سے آرٹیکل 51 دفعہ 51 میں تقریباً جو ہے 10 ڈیوٹیز کو شامل کیا گیا۔ 11 ٹھیک، تو 11 میں اس کو شامل کیا گیا۔ تو لیٹسٹ ہے نا، 80s کی بات ہے، وہ 70s 80s کی بات ہے۔ اب یہ ڈیوٹیز کتنے ہم کو یاد ہیں یہاں، یاد جانتے ہیں؟ یاد دور کی بات ہے۔ اللہ کرم سے پیچھے سر پیچھے لکھ کے بھی لگایا آج بینر پہ فنڈامنٹل رائٹس اور فنڈامنٹل ڈیوٹیز مینشن بھی کیے گئے۔ ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے۔ تو اس طریقے سے
अब बात आई थी ख़वातीन और नहीं, मिस रिप्रेजेंट सर, क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर हमको कोई ये कहे कि आपके पास ऐसा है, आपके पास ऐसा नहीं है, तो फिर बात घूम फिर के यही आएगी हमारे पास इल्म की कमी है। तो उसके लिए एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, नहीं थोड़ा सा पहले आप इसको सुन लीजिए, आता हूँ वहाँ भी आता हूँ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत से लेकर जो 3rd लेवल का गवर्नेंस का मॉडल है हमारे पास जी, दूसरा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, फर्स्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है जी, ग्राम पंचायत के दफातर से लेकर अहदेदारों से लेकर मरकज़ी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी तक जी, आप देखेंगे कि उसका दफ्तर, उनका ऑफिस उन सारे चीज़ों से भरा हुआ होता है जहां आपकी कोई निशानदही नहीं होती। आपसे मेरी मुराद है अदर दैन दैट जिस रिलीजन से before we proceed further in this particular regard, my question is वो that is next level discussion जो हम कर रहे हैं, नहीं the basic, आप इसको छोड़कर जाएंगे तो फिर समझेंगे नहीं सर मैं ये बोल रहा हूँ, बात सेक्युलर की आई थी। जो सेक्युलर का लफ्ज़ हमने दस्तूरी तौर पर अपनाया है जी, कहाँ तक हम सेक्युलर रहे। सेक्युलर के माने ये हैं कि हुकूमत सेक्युलर रहेगी, जी, गैर मजहबी रहेगी हुकूमत जी, नहीं उसमें तो कोई दो राय नहीं सर, ममलिकत भी गैर मजहबी रहेगी। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा था कि हमको ना थोड़ा सा, मेरा अपना नजरिया ये है, बिकॉज देयर आर टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स एंड सो मेनी पीपल ओवर हियर, वी हैव टू हैव अ ब्रॉड माइंड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू थिंक अबाउट, सी इट डजंट मैटर कि एक पर्सन के ऑफिस में क्या है, मगर क्या उन्हें उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त धर्म देख के डिस्चार्ज करना है तो फिर हमारा कंप्लेन होना चाहिए। वरना गवर्नमेंट ऑफिसेस में गौसे पाक का निशान भी है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में सारी चीज़ें, तो उस चीज़ को एक मतलब पॉलिटिकल एंगल के बेसिस पे ना देखते हुए, अगर एक ऑफिसर बिकॉज ऑफ हिज fantasy towards one particular religion is not doing our work, I think we have a right to complain. वरना दोनों तरफ बात बराबर है, वो अलग बात है कि क्योंकि रेशियो अलग है तो हमारा कम नज़र आता है, अगर both aspects do happen is what I personally feel. नहीं, इसको अगर आप रेशियो में भी देखकर जस्टिफाई करना चाहें कि ठीक है ये भी सेक्युलरिज्म है, नहीं ये सेक्युलरिज्म नहीं है, मैं क्या बता रहा हूँ, ये करेक्शन ग्राउंड लेवल पे दोनों की तरफ से होता है। डॉक्टर शफी साहब, मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरह हमारे पास इसकी दाव पेल डाली गई है जी, किस तरह इस कल्चर को परवान चढ़ाया गया है जी, जो अल्टीमेट आज आकर जो है आपके सर और सीने पर जो है बैठा हुआ है जी, अल्टीमेट आकर आज आप जो है कहीं भी अब आप लाख चाहें कुछ भी तो किसी ना किसी तरीके से वो ओवरटेक करेगा आपको, आपकी तहजीब को तहस नहस करेगा, आपकी ज़बान को तहस नहस करेगा जी, कल्चर हम जिसको जो कह रहे हैं जी, आपके दीन को जो है आप कहीं उसका लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आज ही अखबारी इत्तला है जी, कि आपने अभी अभी हाल हाल में इतना ज़्यादा क्या कहते हैं आप ब्रदरहुड का, इंसानियत का मुजाहरा करते हुए आपने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि विज़िट आवर मास्क। जी, विज़िट आवर मास्क में जो प्रोग्राम किया गया वहाँ पर उन 2-3 नौजवानों को जो बाहर थे मस्जिद के बाहर, जी, उन पर जो है मुकदमा दायर किया गया कि ये लोग जो है अपने मजहब की जानिब राग़िब कर रहे थे, इनको जो है मजहब तब्दील करने की तरफ कह रहे थे, इनको सॉफ्ट पेश कर रहे थे, ये कहकर इल्ज़ाम जी, जी, ये लगाकर आई थिंक थोड़ा सा हम हमारे जो टॉपिक जो सेशन का एजेंडा है उससे थोड़ा सा हम कंक्लूड कर देंगे जी, कंक्लूड कर देंगे। तो ये मैं बता रहा था कि ये सारी जो है नुकेल होती है सरकार के पास जी, कि देश को किधर लीड किया जाए, कैसे लीड किया जाए, दस्तूर को नाफिज किया जाए या दस्तूर से ऊपरी अंदाज में कोई काम किया जाए। जी, तो ये कैसे हुआ है, इब्तदाई दिन
But still, I think we should have an audacious faith in the spirit of the democracy of this country. और हमको ये भरोसा रखना होगा कि हम अगर चाहेंगे, हम अगर अपने rights को, अपने duties को समझेंगे, तो we can definitely break the ice इंशाल्लाह। ये आप ये है। कोशिश करते हैं आज तक, तो ये इस बात की जमानत है कि आप जो है इसको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल। तभी तो जो है अदरवाइज नहीं होते इस तरीके से। जी सर। फिर से आपने पार्टीशन का लफ्ज इस्तेमाल किया था, जी सर। फिर से जो है वो कैफियत आती, पर बहुत मुमकिन है कि ये तर्ज चलेगा इन लोगों का, जी। तो उधर ही ये लोग लीड कर रहे हैं फिर से। अब जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, फैस उसके आगे का बोलो। अब जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे एक और हिजरत नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमने एक डिफाइंड फोकस रखा था हमारे डिस्कशंस का, एंड आई थिंक वी हैव लास्ट 5 to 10 minutes of the discussion and we have to take some very very important points. मुफ्ती उस्मान साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मैंने यहाँ पे नोट किए, बच्चे साथ बोलेंगे, आई थिंक सब साथ बोलेंगे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. ये आपके सोशल स्टडीज टीचर बहुत अच्छे से याद दिला देंगे एज अ पार्ट ऑफ सिविक्स चैप्टर। मैं यहाँ पे एक क्विक रिकैप उन पेरेंट्स के लिए करवाया जो कब की बचपन में पढ़े थे। यस, तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स, 2 राइट्स को लेकर हम बात करेंगे, बिकॉज दैट इज द क्रक्स, नीड ऑफ द आवर, मौजूदा दौर का डिस्कशन भी वही है। फर्स्ट राइट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इज द 4th राइट। क्या ये 2 राइट्स जब टकराते हैं, अगर टकराते हैं, तो क्या होता है? एक राइट है हमारा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, प्रोपोगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस द रिलीजन का हमको राइट है, और एक राइट फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। जब अगर कोई ये कहे, सर जहां तक मैंने थोड़ा सा अपना रिसर्च किया था, द लॉ सेज कस्टम इज द लॉ, तो ऐसी चीजों में, एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, द लॉ कैन नीड नॉट बी द सेम बट इट हैज टू बी जस्ट। द लॉ हैज टू बी जस्ट। आपके रिलीजन में अगर ये प्रैक्टिस है और आप अगर ये साबित कर सकें कि दिस डज नॉट हिंडर और स्टॉप एनीवन फ्रॉम गेटिंग द राइट टू इक्वालिटी, तो फिर यू आर फ्री टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर लॉ। नाउ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में अगर हम बात करते हैं, एक छोटे से राइट की अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में हम अगर बात करते हैं कि राइट टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, अपने मजहब की तबलीग करना, तो आज उसको या तो लव जिहाद या फिर कन्वर्जन्स, ऐसी बातों को कहा जा रहा है। तो राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, क्या ऐसे कोई लॉज हैं, क्या हर जो हमारा दीनी अमल है वो जस्ट है, वो इक्वल है, वो इंसाफ के तराजू पे, इंसाफ की कसौटी पे कसा जा सकता है? अगर ऐसा है तो वी आर नॉट अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी, इज व्हाट आई वांट टू आस्क। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके अगर आप बताएं तो बड़ी मेहरबानी। द एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ट्रिपल तलाक, तलाक के मामले में क्या बराबरी का हक है, इज व्हाट आई वांट टू आस्क। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आर्टिकल नंबर 25 के अंदर जो चीज़ों को वाज़े किया गया है, जैसे अभी आपने बताया कि आप अपने मज़हब पर बाकी रहें, आप अपने मज़हब पर अमल करें और आप अपने मज़हब की तबलीग करें, तो इस सिलसिले में ये बहुत ही फंडामेंटल हमारा राइट है जिसको हम इस नज़र से, इस ज़ाविये से देखें। दूसरी जो बात इसके अंदर है कि इसने इस आर्टिकल के अंदर उन चीज़ों को मुस्तस्ना रखा गया था, एक्सेप्शन थे, और वो एक्सेप्शन के अंदर एक बात ये थी कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि मज़हब का हिस्सा नहीं है जी, लेकिन उसको मजहबी बताया जा रहा है लोगों के दरमियान में, रिवाज में जी, तो ऐसी सूरत में उसमें कानून और हुकूमत जो है आगे आके कुछ काम कर सकती है, उसको रोक सकती है। अब यहाँ पर इक्वालिटी की अगर बात देखी जाए तो पहले आप
ट्रिपल तलाक का इशू हो या कोई और इशू जो आप अपनी आ रहे हैं नेक्स्ट, तो उसमें पहले तो आपको मज़हब के लोगों के साथ बैठकर ये देखना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि मज़हब आप कितना जानते हैं। ट्रिपल तलाक के इशू के अंदर भी ये मसला हुआ है कि उस मौके पर उसके जो एक्सपर्ट्स थे उनके साथ बैठने का कोई इत्तेफाक उन लोगों ने रखा नहीं, और इसी वजह से सिग्नेचर जो कैंपेन हुए थे वो उनके यहाँ कोई अहमियत के हामी नहीं थे। इसलिए इक्वालिटी की बात के सिलसिले में, मज़हब की आज़ादी के सिलसिले में मज़हब के एक्सपर्ट बताएंगे कि कितनी मज़हब की आज़ादी, मज़हब क्या है जी। तो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है हुकूमतों की जानिब से कि वो उनके एक्सपर्ट से मालूम करने के बजाय खुद से अपना फैसला सुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक इशू कही अभी लास्ट जो जजमेंट्स आए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो बाज़ाब्ता ये कहा जा रहा है कि हाँ ये जगह आपकी थी, हाँ इस जगह को तोड़कर नहीं बनाया गया था जी, लेकिन फिर भी हमारी है, फिर भी हमारी है जी। तो अब यहाँ से आप इस पॉइंट को देख सकते हैं कि कितनी इक्वालिटी हो रही है जी। तो इसलिए जो हजरात उस ओहदे पर हैं, अब ये अलग बात है कि वो क्या प्रेशराइज्ड है, आई डोंट नो, कि हम नहीं जानते, तो इस सिलसिले में पहले मज़हब को मज़हब के एक्सपर्ट से जानें। बिल्कुल, क्योंकि इसका एक नतीजा जो मेरे सामने एक मेरा एक दोस्त है, he belongs to a different religion and he asked me one question, बस एक केस आइडेंटिफाई कर, मैं मुफ्ती साहब से जानना चाहूँगा, and even we have the other experts who are here and even from the audience also, I think we should welcome Kaniza Karari also, she's also here, she's a very senior journalist. I think एक चीज़, अफसर जहाँ मैडम is of course there, I think they'll be a part of the next panel discussion. एक hypothetical situation, दो लोग थे, interesting है, I would request the mothers and sisters over here to please understand and listen to this hypothetical situation कि एक घर में मियाँ और बीवी के बीच में नाइत्तेफाक की वजह से आदमी ने ट्रिपल तलाक दे दिया, लेट अस से, देने के बाद हमारा ये अकीदा है, औरत भी क्योंकि इस्लाम को जानने वाली है, मानने वाली है, आदमी भी इस्लाम को जानने वाला है, मानने वाला है, ये अकीदा है कि अब मियाँ और बीवी का रिश्ता खत्म हो। The onus of the proof to prove that this has been done lies on the woman. औरत को साबित करना है कि मर्द ने इसको ट्रिपल तलाक दिया, पॉइंट नंबर 1। तो औरत जाना, ट्रिपल तलाक दिया बोल के साबित करना, अगर वो कन्विक्ट होता है, अगर वो गुनहगार पाया जाता है तो उसको जेल होती, जेल अटेंड करने के बाद फिर वो वापस अपनी बीवी के पास ही आना है क्योंकि सेपरेशन हैज नॉट हैपेंड। हाउ लॉजिकल इज दैट? जैसा मुफ्ती साहब भी बता रहे थे, आपने कंसल्ट नहीं किया। मैं इसकी वजाहत मतलब इसकी सदाकत तो नहीं बोल सकता, मगर मेरे को एक साहब ने फरमाया कि आपने पूछा नहीं, वरना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक ऐसा वाक़या मौका आया था जहाँ पे एक इंसान ने अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक दिया था, तलाक तो हो गया, औरत फ्री हो गई, मगर आदमी को कोल्डे मारे गए और उसे सजा दी गई। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच है। The marriage is dissolved and the man is punished. Case 2, marriage is not dissolved, man is punished. उन्हें punishment लेके वापस आ जाए बीवी के कदमों के नीचे, क्या जन्नत तो नहीं है? तो अगर ये बात है तो कंसल्टेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। एक बात, क्योंकि सिग्नेचर कैंपेन्स हुए, बात हुई, चीज हुई, बट नहीं, राहत अंदौरी फिर याद आते हैं कि हम जो कहते हैं वही सदाकत है। अगर ये चीज़, ये माइंडसेट लेके हम पे रूल करेंगे तो व्हाट इज द पॉइंट इन लिविंग इन डेमोक्रेसी? हाउ डू यू सी दैट सर, कि कंसल्टेशन का कितना? और सेकेंड पॉइंट, अभी जो मामला की बात चल रही है, चाहे वो कॉमन कोड जो भी हो, उसमें कंसल्टेशन कितना ज़रूरी है? आप द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने राय जानने की कोशिश की है, लाखों की तादाद में राय आएगी। यहाँ पे इंडिया में नंबर्स की कोई, ताजमहल को फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड साबित करना, चलो सब जने वोट करो बोले तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तादाद, इतना पॉपुलेशन है कि अपन नंबर्स में जीत जाते आराम से। बट वेयर इज द लॉजिक इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। और इस वजह से मैं आपसे लास्ट में, बिफोर वी वाइंड अप, मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस प्रोग्राम का हासिल या मकसद ये है, मैं सारे पैनलिस्ट से बार बार कह रहा हूँ कि वी आर नॉट द पॉलिसी मेकर,
ساتھ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. یہ میرے رائٹس ہے, جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے, اس کی نالج ہم کو رہے. ایسا نہیں کہ کسی نے ایک میسیج بھیج دیا, اس پہ اپنا نام لکھ کے فارورڈ کر دو, فارورڈ کرتے جا رہے, کیا فارورڈ کرے میری بات, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک ہمارے اندر وہ شعور بیداری نہیں ہوگی, I don't think there is any point in we moving ahead that way. Sir, closing comments میں آپ اس طرح سے کسی بھی ملک کے اندر جو قانون بنتا ہے تو اس قانون کا استعمال اگر لوگ غلط کرتے ہیں تو قانون غلط نہیں ہوتا, لوگوں کی غلطی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جبن طلاق کے طلاق کا جو پروسیجر اسلام نے رکھا ہے اس کو لوگ یہ ہم لوگوں نے مس یوز کیا ہے اس کا, اور اس مس یوز کرنے کی وجہ سے دوسروں کو موقع ملا ہے بولنے کا. جبکہ قرآن پاک کے اگر ہم اندر آتے ہیں تو اس کا پروسیجر پورا بتایا گیا کہ پہلے سب سے پہلے تو آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے, نا اتفاقی ہو. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر وہ اس سے نہ سنیں تو ایسی صورت میں تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار ہو جائے. تیسرا پروسیجر یہ بتایا گیا کہ اگر تب بھی نہ سنیں تو خاندان کے افراد کو بٹھا کر بات کی جائے. چوتھی بات, اگر چوتھی مرتبہ اگر نہ سنیں تو اس میں پھر علیحدگی کی صورت بتائی گئی. اب چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے, اور طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی کل بھی ایک کیس آیا تھا کہ خاوند نے طلاق دے دی اور اس کے بعد میں کہہ رہا کہ غصے میں دے دی تھی, معلوم نہیں تھا کس سے طلاق ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں خاتون یہ کہتی ہے کہ ہاں انہوں نے غصے میں ہی کہہ دیا تھا, ویسے کوئی سنے نہیں ہو. تو کیا طلاق ایسی چیز ہے جو مذاق میں دی جائے؟ تو آپ نے پروسیس ہی فالو نہیں کیا. اب یہ جو دینے والا شخص ہے اس نے کہاں یہ پورا پروسیجر فالو کیا تھا, تو اس کو مس یوز کیا گیا, اور اس مس یوز کرنے کی وجہ سے سامنے والی پارٹی پر جو شدت یا اس کی جو زندگی اجیرن ہو رہی ہے اس بارے میں حل کے لیے تو اس کے ایکسپرٹ بتائیں گے کہ حل کیا ہو سکتا ہے. اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات کی تو یقیناً اس زمانے میں چونکہ قوت نافذہ ان کے ہاتھ میں تھی, اس لیے جہاں پر انہوں نے اس طلاق کو مانا بھی, دوسری طرف سزا کا اختیار بھی چونکہ ان کو تھا تو اس سزا کا اختیار بھی ان کو دیا گیا. تیسری اہم بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے دارالقضاء یا بہت ساری جگہ پر جہاں پر یا افسران بیٹھے ہیں وہ تو دن رات ایسے مسائل کو بہت زیادہ اہمیت کرتے ہیں, تو آتے ہیں لوگ, اب ان کو بتایا جائے کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ ہے, تو ایک پارٹی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی حق پر ہوگا کوئی ناحق ہوگا, تو جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو دوسرے لوگ یہ کہہ کر اٹھ کر جا رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ اس کا مسئلہ تو کورٹ میں ہی حل کر لیں. تو آپ کے اندر کتنی اسلام کی وقار کی اہمیت ہے کہ آپ نے اس کو اس انداز سے جانا ہے. تو اس لیے پھر وہی بات ہوگی کہ آپ کو ریڈ کرنا ہوگا اسلام, آپ کو جاننا ہوگا اسلامک سسٹم کو, آپ کو جاننا ہوگا اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو آنا ہوگا. مختصر سی بات بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ چونکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قرآن و حدیث سرچشمہ ہے, ضابطۂ حیات ہے. اس لیے ہر زمانے میں چونکہ جنریشنز تبدیل ہوتے جائیں گے تو جنریشن کی تبدیلی کی وجہ سے اصول میں تبدیلی نہیں ہوگی, اصول وہی رکھ کر سامنے پروسیجر بنایا جائے گا اس کا. تو ایسی صورت میں اپنی غلطی کو قرآن و حدیث کی طرف منسوخ کرنا اور یہ کہنا کہ قرآن و حدیث یہ اسلام جو ہے خواتین کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو خواتین پوری دنیا کا دورہ کرتی ہیں ان میں سے خاتون صاحبہ نے بات بتائی کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی گئی تھی اور لاء کے کیمپس میں جب وہ گئی تو اس کے اندر جانے کے بعد میں وہاں پر جو نام لکھے ہوئے تھے کہ کنہوں نے سب سے پہلے دنیا کو لاء سے انٹروڈیوس کروایا, اس میں سب سے پہلا نام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی یونیورسٹی؟ جس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے ہمارے لوگ تڑپتے ہیں, ویسی یونیورسٹی کے اندر سب سے پہلے لاء کو انٹروڈیوس کرانے والی شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ان کو ماننا ان لوگوں نے تسلیم کیا, لیکن ہم ایز اے امتی ان کی ان چیزوں کو فالو کرنے کے لیے پیچھے. تو اس لیے اپنی کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے اپنی خامیوں پر نظر ڈالے بغیر دوسروں پر کسی چیز کو تھوپنا, چاہے وہ قانون ہو, چاہے شریعت ہو, چاہے کوئی اسکالرس ہو, یہ غلط ہے. اس لیے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کا شعور بیدار کرنا چاہیے.
اور پڑھنا چاہیے اسلامی قانون کے سلسلے میں. ابھی کچھ دنوں کے بعد میں انشاءاللہ مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی کتاب آئے گی پیغمبر اسلام، جس میں انہوں نے بتایا کہ خواتین کے رائٹس اسلام نے کیا دیے تھے، کیسے دیے تھے. اس کا انگریزی ٹرانسلیشن بھی چل رہا ہے انشاءاللہ. تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بہت گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جوش اور جذبات میں نہیں، ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ جوش اور جذبات میں بات تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نتیجہ جو ہے مثبت ثابت نہیں ہوتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ابتدائی ایام میں پازیٹیو کام ہی کیا گیا ہے. اس لیے ایسے ہم یہاں کے کیا کہتے ہیں کہ انڈین ہونے کے اعتبار سے وہ پورے پیغامات اور تعلیمات کو عمومی حیثیت سے لانے کی بھی ضرورت ہے. اور ہر گھر کے فرد کو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے. قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے بات بتائی تھی کہ پہلے زمانوں کے اندر جو روڈ میپس ہوتے تھے اس کو آج اگر ٹیلی کر کے دیکھا جائے تو وہ روڈ میپس الگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ روڈ اسٹریٹ روڈ ہو گئی ہے، کیونکہ اس پر لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا. اس کے بعد مقابل جو لوگ آج چل رہے ہیں وہ الگ ہیں. اس لیے اگر ہم اپنی شریعت پر عمل کرنا چاہیں مکمل طور پر تو کون آپ کو آ کر روک رہا ہے؟ فجر کی نماز کے لیے کون روک رہا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے کون روک رہا ہے آپ کو؟ تعلیم اور اسکلس کے عنوان سے کون روک رہا ہے آپ کو؟ ترقی کے سلسلے میں آج بھی ایک ایسے صاحب کو میں جانتا ہوں جو ایڈمنسٹریشن سسٹم میں بڑے اوپر درجے کے شخص ہیں، ماشاءاللہ بہت غیر معمولی صلاحیت کے حامل. تو بعض نفرت کرنے والے لوگوں نے جب وہ 4 سنبھالے تو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب کو اب نکال دیجیے. یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ ملا کو آپ نے بٹھایا ہے. تو وہاں پر کے جو ذمہ دار صاحب تھے انہوں نے کہا اگر آپ ان کو ہٹائیں گے تو پھر یہ ذمہ داری کو سنبھالنے والا کوئی ایسا نہیں ملے گا. تو یہ اسکلس اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، نالج اور اسٹڈی اچھے سے اچھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو زمانے کے لحاظ سے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. تب جا کر یہ سب شکوے شکایتیں آہستہ آہستہ ختم ہوں گی. اور ایک وہ دور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ آپ امت کے لیے نفع والی قوم جب تک نہیں بنیں گے آپ کو قیادت نہیں دی جائے گی. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نفع بننے کے بجائے قیادت چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سید القوم خادم، قوم کا خدمت گزار ہی قوم کا سردار ہوتا ہے. آپ خدمت ہی نہیں کرنا چاہتے. کیا خدمت کر رہے ہیں آپ؟ گھر کے اعتبار سے. کیا خدمت کر رہے ہیں معاشرے کے اعتبار سے؟ کیا خدمت کر رہے ہیں اپنے ملک کے اعتبار سے؟ اور پھر قیادت. اس لیے سیرت کو سیرت کے عنوان سے پڑھنا چاہیے. جذباتی بات ہے، سوچ اور ہوش کے ساتھ میں کام کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب یہاں پہ جتنے پینلسٹ ہیں ایک چھوٹا سا سوشل ایکسپیریمنٹ میڈم ہم نے کیا تھا. میں وہ سیم ایکسپیریمنٹ یہاں پہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. میں گھر سے سٹارٹ کرا، تھوڑا ہمارے ٹیچرس کے بارے میں، یہاں پہ پیرنٹس بھی ہیں اور ہمارے دوست حضرات بھی ہیں. ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا تھا کہ ہماری لائف میں سب سے ایک امپورٹنٹ مرحلہ آتا ہے نکاح کا. ابھی سب ہنسنا سٹارٹ کر دیں گے بیکاز یہ کوشچن ہی ویسا ہے. لائف میں سب سے امپورٹنٹ مرحلہ آتا ہے نکاح کا. تو نکاح بیسیکلی اسلام میں از اے کانٹریکٹ بٹوین 2 پیپل. تو جب بھی شادی کی بات ہوئی ہے، اجازت صاحب میں تھوڑی توجہ چاہوں گا کہ جب بھی اس سلسلے میں بات ہوتی ہے تو سگنیچرز ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو جواب میں لوگ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے 3 بار بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ ایکسپیریمنٹ کرا تھا کہ آپ نے کن چیزوں پہ قبول کہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے. تو آنسر آیا ہاں نکاح قبول ہے. نکاح کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ میں کیا تھا؟ کون سی چیزوں کو، کون سے رائٹس آپ کو ملیں گے، کیا رسپانسبلٹیز آپ پہ رہیں گے کہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں. نئے کپڑے آئے پہن لیا چلو قبول ہے، دعوت ہے 300 لوگوں کی 500 لوگوں کی، یہ والا مائنڈ سیٹ تھا. تو اب یہ کویشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں، کتنے لوگوں کو جن کا نکاح ہوا ہے ان کو معلوم ہے کہ اپن جو سائن کرے اپنے کو یہ رسپانسبلٹیز ملے اور یہ رائٹس ملے؟ کتنوں کو معلوم ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں پلیز. اچھا کتنے لوگوں کا نکاح ہو چکا ہے؟ سب ایک ہی اٹھائیے پلیز. عظمت صاحب ایسا نہیں، وہ اٹھاؤ ہوا تو ہے، اس میں کیا شرما نہیں کیا؟ کتنوں کو؟ اچھا ہینڈ ڈاؤن. اتنے لوگوں کا ہو گیا. اتنے میں سے کتنوں کو معلوم ہے؟
جو لمیٹڈ ہے، ہمارا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا نہیں، جو لمیٹڈ ہے شریعت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا وہ ٹیک اوے رہے گا آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد، آج یہ سیکھ کے آئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے دونوں شخصیات کو ایک الگ شخصیت کے اعتبار سے دیکھا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کی کیا حالت تھی ہم سب جانتے ہیں، اور اسلام کے آنے کے بعد میں خواتین کے اندر کیا ہوا ہے، کیا ریولیوشن آیا، وہ بھی ہم جانتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے اس پر ریسرچ کی ہے اور جو ٹیلی کر کے دیکھا ہے وہ ہسٹورینس یہ کہتے ہیں کہ 23 سال کی کم مدت میں ایسا ریولیوشن کسی اور پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے خواتین کے سلسلے میں، ایک ہمارے پاس غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ آیت پڑھتے ہیں ہم لوگ مرد حضرات کے سلسلے میں، الرجال قوامون علی النساء، قوام ہے، تو یہ کہہ کر ڈومینیٹ قسم کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ قوام کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں بات آتی ہے عربک لینگویج کے اعتبار سے ما یقوم بہ الشیء، کہ جس سے کسی چیز کو سنبھالا جائے. تو یہاں پر مرد حضرات کو قوام کا جو مرتبہ دیا گیا ہے، یہ اعزاز تو دیا گیا ہے، لیکن اس اعزاز کے ساتھ میں ان پر ذمہ داریاں بھی ڈالی گئی. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے اگر آپ اسکول میں ہیں تو آپ نے کسی ٹیچر کو آگے کے مرحلے کا کام دیا تو دینے کا جو وقت ہے، ڈیوریشن ہے، بہت کم ہے اور ایک ٹائٹل ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، لیکن ان کی آگے کی ذمہ داریاں بہت ہو جاتی ہیں کہ ان کو کبھی کبھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے کسی نجی کام کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ محافظ کے معنی میں ہے. اس لیے اس سلسلے میں خواتین کی کیا حقوق ہیں اس میں پہلے نکاح سے پہلے جاننا چاہیے، مرد حضرات کے کیا حقوق ہیں وہ بھی جاننا چاہیے. بس میں مختصر 2-3 باتیں اس میں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے خاتون کو ایک شخصیت کے طور پر دیکھا جائے، ایک سامان کے طور پر نہیں. ہمارے پاس عام طور پر جب پردے کا ایشو آتا ہے تو اس مسئلے میں وہ ایک ویڈیو چلتا ہے واٹس ایپ پہ کہ کور چاکلیٹ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور بے کور چاکلیٹ محفوظ نہیں رہتا. یہ غلط ہے. آپ ایک چیز کو ایک شخصیت کے ساتھ میں کمپیئر کریں، یہ غلط ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ رائٹس کیا ہیں. خاتون کو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، مرد کو باہر کی ذمہ داریاں ہیں، اور ایسے ہی خاتون کے سلسلے میں شوہر سے متعلقہ بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، مرد کے سلسلے میں بچوں کے اسکول اور اس کے نظام کے سلسلے میں ذمہ داریاں ہیں، اور بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں جس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تقریباً اس کو 16 یا 17 ذمہ داریاں مرد اور خواتین کی بتائی گئی ہیں. آپ کو میں انشاءاللہ وہ پورا پیپر بھیجتا ہوں، آپ اس کو جاری کر دیجیے یا بھیج دیجیے، سب کو انشاءاللہ اس میں پوری تفصیلات آ جائے. انشاءاللہ. Thank you so much. So the paper will be sent. We thank the police department. Raju sahab is there. Sir, please आइए sir. आइए sir. Who is here as a part of our guest? A huge round of applause. एक चीज के लिए कि शहर में और हमारे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर जो पुलिस वफादारों का जो रोल होता है उसको हम सराहते हैं. एंड वी बिलीव कि दिस वर्क हम महफूज हैं because there are people who are over here to take these kind of steps which protect us from all kinds of evils. All right, thank you so much everyone. तो आज हम बात कर रहे हैं we the people of India की, और हम बात कर रहे हैं कि हमारे constitutional rights क्या है. हम बात कर रहे हैं कि freedom of religion और right to equality, इन दोनों का एक comparative presentation has been given in front of all of you. I thank all the panelists who are over here. अगर last में closing comments में if anybody would like to please add on before we close, and then we will have the next panel onto the dais. अगर last closing comments थोड़ा सा sir related to how you felt coming here, आपको यहाँ पर आकर और इस प्रोग्राम अटेंड करके आपको किस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की बहुत अच्छी कोशिश है कि एक अहम मुद्दे को उन्होंने उठाया जो हम में से अक्सर लोग नहीं जानते कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स वी हैव एंड व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव. Especially in this atmosphere, we need to know the freedom of religion. How far we are free to follow our religion, how far we are
جس کو پورا کرنے کی کوشش آرگنائزرز آف دس ایونٹ نے کی ہے. اس کے لیے میں ان کو انکریج موٹیویٹ کرتی ہوں, تھینکس کرتی ہوں. اینڈ آئی ڈو اپریز what they are doing, what they have done. Thank you. ماشاءاللہ یہاں پر مرد حضرات کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے, تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر پروگرام ہوا ہے یہ گویا ہمارے لیے ایک ہوم ورک ہے, اور ہم یہاں سے ایک ہوم ورک لے کر جائیں کہ اپنے دین کو, اپنی شریعت کو اور اپنے کانسٹیٹیوشن کو جاننے کے اعتبار سے خواتین گھر کے اندر بچوں کے ساتھ میں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں. حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مرد پڑھا فرد پڑھا, عورت پڑھی خاندان پڑھا. تو اس لیے خاتون اگر اپنے بچوں سے ان چیزوں کا ڈسکشن کرے, ان کو تیار کرے. آج بھی ہم بہت ساری خواتین جو اس میدان میں کام کر رہی ہیں ان سے اگر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ حوصلہ کیسے ملا, تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ماحول تھا ایسا کہ ہمارے والد ہماری والدہ بیٹھ کر ان موضوعات پر بات کیا کرتے تھے. تو اس لیے یہ جتنی چیزوں کا ڈسکشن یہاں پر ہو رہا ہے ان چیزوں کو نوٹ بھی کریں, اور ان چیزوں کا ڈسکشن اپنے گھروں کے اندر ایک ماحول بنائیں, اور ملک کے اندر کیا چل رہا ہے اس موضوع پر ہمارے گھر میں روزانہ تبادلہ خیال ہونا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہاں موقع دیا مجھے یہاں پر کچھ بات اور گزارشات کرنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی اچھا پروگرام ہے. شعور بیداری کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے ضمن میں بھی اور ملکی قوانین کے ضمن میں بھی. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے یہاں پہ. تعلیم میں بھی خواتین آگے ہیں. میرا خیال ہے عمر خان صاحب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. مردوں کے مقابلے میں خواتین بچیوں کی تعداد تعلیمی معیار بہت اونچا ہے. تربیت کے ضمن میں بھی ایک قدم آگے ڈالیں تو پھر بچے بھی اوپر اٹھیں گے اور قوام بنیں گے, تو پھر بیلنسنگ ہو جائے گی ہمارے اپنے سماج میں. ایک اور بات میں کہوں گا کہ حالات چاہیں کسی بھی قدر مشکل ترین ہو جائے, ہمیں پورے اعتماد ہونا چاہیے. ان مع العسر یسرا, رونا دھونا, گلے شکوے, یہ ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنے نسب العین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا نسب العین انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی نجات ہے. اس چیز کی طرف اگر ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ حالات ہم پہ سے چھٹ جائیں گے, ہٹ جائیں گے. اور ایک اور چیز بھی ہے, قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ اہل ایمان کے لیے بشارتیں رکھی. ان بشارتوں پر کامل ایمان رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, دنوں کے الٹ پھیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت میں سے سنت ہم کہہ سکتے ہیں. تو آج سختی ہے, کل انشاءاللہ دن پلٹ جائیں گے, بدل جائیں گے. اور بالعموم ہم کرتے ہیں بچے, چھوٹے بچے رسی کھینچنے کا یا چنگم کر کے جو ہے کھینچتے ہیں, تو جتنا بل ہے اسی حد تک کھینچا جائے گا, اس کے بعد رسی ٹوٹے گی. ایسی ہے شدائد, سختیاں اور مشکلات جتنی بڑی ہوں گی انہی کے ساتھ راحتیں, اپارچونیٹیز بھی اتنی ہی بڑی ہوں گی. اللہ سے دعا ہے یہ پروگرام ہماری اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب کا ذریعہ